بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے آپ لوگ شرط وفا ناول پہ۔ دیکھیں یار، بہت محنت لگتی ہے، پہلے ہم آپ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کو بناتے ہیں، پھر اپلوڈ کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے پیچھے، اور آپ لوگ ایک کمنٹ اور ایک لائک بھی نہیں کرتے۔ زیادتی ہے یار، لائک کر دیا کرو۔ اس ویڈیو پہ مجھے 100 لائک چاہیے، یہ کوئی میں زیادہ لائک تو نہیں کہہ رہی، اور 50 کمنٹ چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرو گے۔ زخموں میں بھری وہ لڑکی کتنی بے بس تھی کہ گاؤں والوں نے اس کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یہ سچ ہے، جو لوگ دوسروں کی بیٹی کی عزت خراب کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی خدا ان پر بھی ایسا وقت لے آتا ہے، کسی بھی صورت میں۔ اسے تو لال جوڑا بھی پہننا نصیب نہیں ہوا تھا۔ کیا غریب گھر کی بیٹیوں کے ارمان نہیں ہوتے؟ وہ ماں بیٹی بے بس تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری عمر لگا دی تھی اس کی ماں نے اپنی گھروں میں کام کر کر کے۔ 5 سال کی تھی وہ جب اس کا باپ اسے اس ظالم دنیا کے سہارے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لے کر آؤ جلدی سے لڑکی کو۔ کہاں مر گئی ہیں وہ ماں بیٹی؟ گاؤں کے ایک وڈیرے نے کہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، ریان افندی نے اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، اسے دور پرے دھکا دیا تھا۔ ویسے تو اس گاؤں کا وڈیرا کہلاتا ہے، اور اپنی زبان دیکھ کتنی کڑوی ہے۔ تو بتا مجھے، تیری کتنی بیٹیاں ہیں؟ مر گئی ہیں یا زندہ ہیں؟ ریان افندی نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا تھا، جب وہاں موجود لوگوں نے اسے پکڑ کر وڈیرے سے پیچھے کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا اس جگہ پر نگاہ جہاں جاہل لوگ موجود ہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا اس حویلی سے نکلا تھا کہ سامنے سے اس کی ماں اور وہ آ رہے تھے۔ ریان افندی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف اسے لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ عشرت بیگم بولی۔ مسجد میں نکاح ہوگا ہمارا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بہت ہی پرانے کپڑے اور سر پر پھٹی پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی اس نے۔ ریان افندی نے ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور بات رہی اس لڑکی کی تو اس نے ریان افندی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ریان افندی، نواز افندی، کیا آپ کو جنت بنت احد خان کے ساتھ بہوز حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ اپنے نام کے ساتھ اس گھٹیا نواز افندی کا نام سن کر ریان افندی ایک پل کے لیے آگ بگولا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے تیسرے بار پوچھنے پر اس نے جی قبول ہے کہا تھا۔ اس نے فوراً کہا تھا، جنت بنت احد خان، کیا آپ کو ریان افندی ولد نواز افندی کے ساتھ بہوز حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ ریان کو تو اس کا نام بھی ابھی ابھی معلوم ہوا تھا، جنت خان۔ اس کی سسکیوں کی آواز ریان افندی کے دل کو چیر رہی تھی۔ زندگی اسے ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ اسے بھول ہی گیا تھا اسے کیا بولنا ہے اس وقت۔ چند سیکنڈ لگے دماغ کو اس حقیقت سے آشنائی ہونے میں، اور اس کا وجود سر سے پیر تک ساکت ہو گیا تھا۔ جنت۔ چند سیکنڈ لگے دماغ کو اس حقیقت سے آشنائی ہونے میں، اور اس کا وجود سر سے پیر تک ساکت ہو گیا تھا۔ قبول ہے کہا تھا۔ جنت۔ یہ نکاح آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ دونوں کو سدا خوش رکھے۔ ابھی آپ جنت کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، میں ماموں جان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں گھر جانے سے پہلے۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ عشرت بیگم نے سوال کیا۔ ظاہر ہے اب یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟
فکر نہ کریں آپ، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم بالکل اپنی ماں جیسے ہو، عشرت بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تو وہ مسکرا دیا۔ بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے میری ماں جیسا کہتا ہے۔ وہ ماں بیٹی گھر جانے ہی لگی تھی کہ ریان افندی کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ اس نے فوراً عشرت بیگم کو آواز دی، ایک منٹ رکیں، جنت میرے ساتھ ہی جائے گی ماموں کی طرف، اور پھر وہاں سے میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی عشرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کبھی کبھار اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے کر آتے رہنا بیٹا، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو آپ، میں اسے بھی لے کر آؤں گا آپ کے پاس، اور جب بھی آپ کا دل کرے اس سے ملنے کو، آپ بھی شہر آ کر اس سے مل سکتی ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، دیر ہو رہی ہے۔ ماموں کے گھر تک ہمیں پیدل ہی چل کر جانا پڑے گا، کیونکہ میری گاڑی ابھی اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ جنت نظریں جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچے تو معلوم ہوا اقبال شاہ کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے۔ یہ کیوں آئی ہے اس حویلی میں؟ اس کی اوقات نہیں ہے اس حویلی میں آنے کی، اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ یہاں سے اس نے میرے ریان افندی کو چھینا ہے مجھ سے۔ انا غصے سے جنت کو گھورتی ہوئی گھرائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نا؟ ریلیکس، یہ میری بیوی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کی بیوی تو میں بننے والی تھی نا ریان، 2 دن کے بعد ہماری منگنی تھی، آپ نے میری خوشیاں برباد کر دی ہیں۔ آپ کی وجہ سے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بس کرو انا، میں نے ماموں جان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر صورت انا سے نکاح کروں گا، پھر تم کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو؟ ریان افندی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کیا مجبوری تھی جو آپ نے اس بھیکارن سے نکاح کر لیا؟ انا، اب ایک لفظ اور نہیں، وہ غصے سے چیخا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی میں نے کن مشکلات میں اس سے نکاح کیا ہے؟ پورا گاؤں اس پر پتھر برسا رہا تھا، میں کیسے چھوڑ دیتا اسے اس حالت میں؟ ہاں، اگر آج میں اسے تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا، بھاگ آتا، تو کل کو کوئی میری بہنوں کے ساتھ بھی کوئی یہی سب کرتا۔ ریان افندی، مجھے تو لگتا ہے گاؤں والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا پہلے سے ہی اس کے ساتھ کوئی چکر ہوگا، اسی لیے تو آپ کو بہت ہمدردی ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اب اس سے انا کی مزید بکواس نہیں سنی جا رہی تھی۔ میری طرف سے ماموں کی خیریت پوچھ لینا۔ چلو جنت۔ ریان افندی نے جنت کا بازو پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ رکو ریان افندی، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، رکو، رکو ریان۔ ریان افندی نے کہاں سننی تھی اب اس کی۔ علیزے کو اب ہلکا ہلکا ہوش آنا شروع ہوا تھا، وہ بس عفان افندی کا نام لے رہی تھی۔ عفان، عفان۔ نرس فوراً باہر گئی اور بدران کو بتایا کہ پیشنٹ عفان کا نام لے رہی ہے۔ عفان جو بھی ہے انہیں اندر بھیج دیں، میں کال کرتی ہوں بھائی کو، عروش فوراً بولی۔ جیسے ہی اس نے عفان کا نمبر ڈائل کیا تو وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ عفان بھائی، شکر ہے آپ آ گئے، بھابھی آپ کو یاد کر رہی ہیں، فوراً جائیں اور جا کر بھابھی سے ملیں۔ ٹھیک ہے، میں ملتا ہوں، وہ یہ کہتا ہوا فوراً روم کی جانب بڑھا۔ یا اللہ پلیز
بھابھی اب مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں اور ہم انہیں گھر لے جائیں واپس۔ وہ بدران کے ساتھ کھڑی منمنائی۔ یہ کیا منمنا رہی ہو؟ میرے بارے میں کچھ کہہ رہی ہو کیا؟ ریان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، میں تو بھابھی کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ دعا کرنی ہے تو اونچی آواز میں کرو نا، تاکہ میں بھی آمین بولوں تمہاری دعا پر اور جلدی سے تمہاری دعا قبول ہو۔ بدران، یہ سب وقت سوری بدران یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہی تو ہوں، کب سے کبھی دعا میں ہمیں بھی مانگ لیا کرو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اس کی طرف گھورا تھا۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ ہاں، آخر کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہی کہنا چاہ رہا ہوں جو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے، مگر اب تم انجان بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ منہ بھلائے اسے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ بنا کر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تم سے۔ بدران، مجھے نہ تم سے بات ہی نہیں کرنی، مگر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ میری محبت میں۔ واٹ؟ اس نے بدران کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یس برو، آئی لو یو مور۔ اس نے عروج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جب سامنے چیئر پر بیٹھی ایک خاتون انہیں دیکھ کر ہنسی تھی۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دے۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بدران یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے۔ یہ بھائی ہے یہ۔ اس سے آگے وہ کچھ اور بولتی کہ اس نے عروج کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی بھائی ہوں میں اس کی بھابھی کا، اس نے انہیں جواب دیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے بدران، میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کیا۔ عروج اب وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ کم از کم اس نے عروج کو اپنے دل کی بات تو کہہ دی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، عباد اتنا روتا ہے، تم جانتی ہو نا، وہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ جانتی ہوں، عباد نہیں رہ سکتا میرے بغیر۔ کیا آپ رہ سکتے ہیں میرے بغیر؟ اس نے فوراً سوال کیا تھا۔ جواب دے میری بات کا عفان۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، تم جانتی تو ہو۔ پھر کیوں مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں کسی اور کے پاس؟ بتائیں نا پلیز علیزے، اب اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے ذہن میں مت لے کر آنا۔ اس سے میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا، تم اپنا اور بچے کا ہی نقصان کرتی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بول رہا تھا۔ مطلب آپ کو میری کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا عفان؟ میں کچھ بھی کہوں، کچھ بھی سوچوں، آپ میری ہر بات، ہر چیز کو اگنور کر کے وہی کام کرتے ہیں جو آپ کو کرنا ہوتا ہے نا؟ علیزے پلیز، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ نہیں عفان، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے تھامتی ہوئی بولی۔ تمہارے ابو مجھے باہر نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے، مگر تم انہیں منع کر دینا۔ ویسے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ علیزے، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں بس وہی کرنا۔
جائیں عفان، باہر چلے جائیں۔ پہلے میں آپ سے بات کرنے کے انتظار میں تھی، مگر اب مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سسٹر، سسٹر پلیز انہیں کہیں یہاں سے باہر چلے جائیں۔ نرس کے کہنے سے پہلے ہی وہ باہر چلا گیا تھا۔ عفان افندی خود کو جانتا تھا کہ اگر وہ علیزے کو اب خود کو ٹھیک کرنے کا یقین دلا بھی دے تو وہ خود کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ ہر انسان اپنی فطرت کے بارے میں اچھے سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اسے کوئی بھی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کے لیے کوشش تو کر سکتا تھا نا۔ مرد کی فطرت میں ہوتا ہے ہر عورت کو دیکھنا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب وہ چپکے سے کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ اس نے جینا کے اوپر سے دھیرے سے کمبل ہٹایا تھا اور اس کے وجود کے اوپر اپنا بھاری وجود رکھا تھا۔ وہ فوراً نیند سے بیدار ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ہارون کو دیکھا تھا، جیسے اسے دیکھ کر جینا کو تسلی ہوئی تھی۔ چلا گیا ہے کیا تمہارا دوست؟ ابھی گیا ہے اور میں فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ اتنے دنوں کے بعد تمہارا یہ گرم نرم لمس محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری باہوں میں آ کر میری تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اوہ اچھا، تو پچھلے 4-5 ماہ سے کیسے اتار رہے تھے تھکن؟ وہ تو بس آرام کر کے اور چائے پی کر اتار رہا تھا، مگر اصلی تھکن تو آج اترے گی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں ہارون نے دبوچا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے نائٹ ڈریس کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ کتنے سارے بٹن ہیں، دل چاہ رہا ہے ایک بار ہی اس نائٹ ڈریس کو پھاڑ کر تمہارے جسم سے دور کر دوں۔ وہ شرمائی تھی۔ اس نے اس کے بھاری وجود کو اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں اترنے والا تھا اب اپنا کام کیے بغیر۔ ہارون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہت کچھ ہو گیا ہے، پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر جھکا تھا اور شدت سے اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے پورے بدن کو چومنا شروع کیا تھا جس پر وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہارون پلیز چھوڑ دو مجھے۔ نہیں جینا، آج نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں۔ وہ اپنے کام میں پھر سے مگن ہو گیا اور وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ 2 دن کے بعد قسط اسی لیے اپلوڈ ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو پر مجھے 100 لائک چاہیے ہیں اور 50 کمنٹ، تب ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ بھول جائیں اس ناول کو۔ یہ بہت 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 انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جلدی سے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں۔